اس ویڈیو میں ہم آپ کو گلیڈیٹر سٹوری کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے، بس آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہیے۔ گلیڈیٹر ایک ہسٹورک ڈرامہ فلم تھی، یہ 2000 میں ریلیز ہوئی اینڈ دی مین ہیرو ان دس مووی از میکسیمس۔ اس میکسیمس کے گرد ساری مووی گھومتی ہے۔ اس مووی کا بجٹ $465 ملین تھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ 2000 کی سب سے مہنگی ترین فلم تھی۔ اس فلم نے بہت سارے ایوارڈ جیتے، جیسا کہ اکیڈمی ایوارڈز، بیسٹ پکچر ایوارڈز۔ تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس فلم کے پیچھے کیا سٹوری تھی۔ یہ مووی سٹارٹ ہوتی ہے 180 سے، جہاں پہ میکسیمس جو رومن آرمی کا جنرل ہوتا ہے، مطلب اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرے جرمن قبیلوں کے اگینسٹ وہ وکٹری حاصل کرتا ہے۔ اس اسائنمنٹ کے بعد وہ گھر جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ روم کا بادشاہ میکسیمس کو بتاتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے بعد حکومت کرنے کے لیے انفٹ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میکسیمس اس کے بعد یہ جو حکومت ہے اس کو سنبھالے۔ شہنشاہ کا بیٹا جس کا نام کوموڈس ہے، وہ اس فیصلے پر ناراض ہو جاتا ہے، وہ سیکریٹلی اپنے باپ کا قتل کر دیتا ہے، آپ کو روم کا نیا بادشاہ ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور وہ میکسیمس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اس کی بیعت کرے، جو کہ میکسیمس اس کو رد کر دیتا ہے۔ کوموڈس کے فیصلے کے اگینسٹ جانے کی وجہ سے میکسیمس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اسے دھمکی دی جاتی ہے کہ اسے اور اس کی فیملی کو مار دیا جائے گا اگر وہ کوموڈس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ میکسیمس لڑائی کر کے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور زخمی حالت میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی وائف اور اس کے بیٹے کو مار دیا گیا ہے۔ میکسیمس ان کو دفناتا ہے، اور زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے سلیو ٹریڈرز وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور انہیں ایک گلیڈیٹر ٹرینر کو سیل کر دیتے ہیں۔ میکسیمس گلیڈیٹر ٹرینر کے پاس وہاں پہ موجود منعقدہ ٹورنامنٹس میں لڑائیاں لڑتا ہے۔ اس کی جو کامبیٹ سکلز ہوتی ہیں، جو جنگی صلاحیتیں ہوتی ہیں، انہیں وہاں پہ وہ میچز جیتنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری طرف روم میں 150 دن کا ایک ایونٹ منعقد کرواتا ہے اپنے باپ کی یادداشت کے لیے۔ اپنی باپ یہ سن کر گلیڈیٹر ٹرینر میکسیمس کو بتاتا ہے کہ اگر وہ ان گیمز میں حصہ لیتا ہے، مطلب وہاں پہ جا کر اب وہ فائٹ کرتا ہے، تو وہ آزاد ہو سکتا ہے۔ ماکسیمو جو کہ گلیڈیٹر ٹرینر ہے، وہ اسے روم میں لے جاتا ہے، جہاں پہ کوموڈس جو کہ روم کا بادشاہ ہے، جس نے وہ ایونٹ آرگنائز کروایا ہے۔ غیر متوقع طور پر میکسیمس وہاں پہ موجود گیموں میں اپنی ٹیم کی لیڈ کرتے ہوئے وہاں پہ جیت جاتا ہے۔ کوموڈس اور اس کا بھتیجا وہاں میدان میں داخل ہوتے ہیں اور اسے مبارکباد دیتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ وہ اپنا ہیلمٹ اتارے۔ اس کے بعد میکسیمس اپنا ہیلمٹ اتارتا ہے اور کوموڈس کے خلاف اپنا انتقام لینے کا اعلان کرتا ہے۔ یہاں پہ اصل گیم شروع ہوتی ہے۔ پبلک جو کہ عوام وہاں پہ موجود ہوتی ہے، وہ کوموڈس کو فورس کرتی ہے کہ وہ میکسیمس کو زندہ چھوڑ دے۔ شام کے وقت لوسیلا میکسیمس کو ملتی ہے، جو کہ وہ میکسیمس کی ایکس لور ہے اور کوموڈس کی سسٹر ہے، اور میکسیمس کو اس کی مدد کرنے کے لیے منانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن میکسیمس اس سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ اس کے بعد کوموڈس ایک فائٹ ارینج کرواتا ہے ایک ایسے انڈیفیٹڈ گلیڈیٹر کے ساتھ، جو کہ میکسیمس کے اگینسٹ بہت ہی طاقتور اور سکلفل ہوتا ہے، کیونکہ کوموڈس کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اس فائٹ کے دوران مر جائے گا، اور اس طرح سے اس کے ارد گرد جو خطرہ منڈلا رہا ہے وہ ٹل جائے گا۔ لیکن میکسیمس جیسے کیسے بھی کر کے وہ فائٹ جیت جاتا ہے۔ کوموڈس اس کو پرووک کرنے کے لیے میکسیمس کو بتاتا ہے کہ اس کی فیملی، اس کی وائف اور اس کے بیٹے کو اس نے مروایا ہے۔ کوموڈس یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جب میکسیمس کی فیملی کے بارے میں اس کو بتایا جائے گا، وہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے جواب میں اس کے جو گارڈز ہوں گے وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ لیکن میکسیمس یہاں پہ غصہ ہونے کے باوجود وہ حملہ نہیں کرتا۔ یہاں پہ میکسیمس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو پرانا لشکر جس کے وہ پہلے لیڈ کرتا تھا روم آرمی کی طرف سے، وہ ابھی بھی اس کے لیے لائل ہے۔ اس کے بعد وہ لوسیلا اور ایک انفلوئنشل سینیٹر سے ملتا ہے، اور انہیں اس بات پر رضامند کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے یہاں سے نکلنے میں اس کی مدد کریں، اور اس کے بدلے میں وہ کوموڈس کو بائی فورس نیچے گرائے گا، اور جو پاور ہے اصل میں رومن اسٹیٹ کی، وہ سینیٹر کو واپس دلائے گا۔ بعد لوسیلا میکسیمس کو رات کے وقت ملتی ہے تاکہ اس کو یہاں سے فرار کروانے کے لیے کوئی پلان مرتب کیا جائے، لیکن جو کہ کوموڈس ہوتا ہے وہ ان کے جو پلان ہوتا ہے اس کے بارے میں جان جاتا ہے۔ کوموڈس میکسیمس پر حملہ کروا دیتا ہے، جو کہ بیرکس میں بند ہوتا ہے۔ یہاں پہ پراکسیمو جو کہ گلیڈیٹر ٹرینر، جس کے پاس میکسیمس کافی عرصہ تک رہ چکا ہوتا ہے، وہ اور اس کے آدمی اپنے آپ کو سیکریفائز کرتے ہیں میکسیمس کو کوموڈس کے جیل سے نکالنے میں۔
لیکن اس کے باوجود وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوتا اور دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر پبلک ایکسیپٹنس حاصل کرنے کے لیے کوموڈس پھر ایک فائٹ ارینج کرواتا ہے اور اس مرتبہ کوموڈس میکسیمس پر ایک خنجر کا وار کر دیتا ہے، جس سے وہ بہت بری طرح زخمی ہو جاتا ہے اور میکسیمس اور کوموڈس یہاں پہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میکسیمس زخمی ہونے کی وجہ سے فائٹ میں بآسانی ہار جائے گا۔ فائٹ کے دوران میکسیمس کو بغیر ہتھیاروں کے میدان میں اتار دیا جاتا ہے اور ایک بات یاد رکھی جائے کہ میکسیمس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اور وہ بری طرح زخمی بھی ہے، لیکن یہاں پر پھر میکسیمس کی کامبیٹ سکلز کی وجہ سے اگین وہ یہ فائٹ جیت جاتا ہے۔ فائٹ کے بعد وہ اپنا چھپایا ہوا چاقو نکالتا ہے اور کوموڈس کے گلے کے اندر ڈال دیتا ہے، جس سے کوموڈس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن میکسیمس بھی یہاں پر بہت بری طرح زخمی ہو چکا ہے اور وہ مرنے کے قریب، لیکن مرنے سے پہلے یہاں پہ میکسیمس سینیٹرز کو بلاتا ہے اور پولیٹیکل ریفارمز کرتا ہے، جس سے جو پاور ہوتی ہے وہ دوبارہ سینیٹرز کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس طرح میکسیمس دوبارہ اپنی فیملی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے دوست اور اس کے الائز اسے بہت عزت دیتے ہیں اور اسے خطاب دیا جاتا ہے اے سولجر آف روم۔ دوستو اگر آپ یہ فلم یوٹیوب پر دیکھنا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی سے آپ کو یہاں پہ مل جائے گی، آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ This is all about this film. Please like this video and subscribe my channel.